ایھا الناس، کیا وقت ہوگا جب مولا یہ کلمات ادا فرما رہے ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس وقت مولا کی اس نصیحت کو قبول کیا، اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں کہ جو آج یا کسی بھی زمانے میں مولا کی اس نصیحت کو سنیں اور قبول کریں۔ ایھا الناس، اے لوگو، انہ من استنصح اللہ وفق، اے لوگو جو بھی اللہ سے نصیحت طلب کرتا ہے اسے ہی توفیق ملتی ہے۔ اللہ سے نصیحت کیسے طلب کی جائے؟ اللہ سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمیں نصیحت کر، تجھ سے بہتر نصیحت کرنے والا کون ہے؟ مولا بتا رہے ہیں کیسے اللہ سے نصیحت طلب۔ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ توفیق اسی کو ملے گی جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی، اللہ اسے بتائے تجھے کیا کرنا۔ اور اگلے جملے میں بتا رہے ہیں اللہ کی نصیحت کہاں سے ملے گی؟ وَمَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور جو اس کے فرمان کو، اس کے قول کو، اللہ کے قول کو یعنی قرآن کو، اور جو اس کے قول کو رہنما بنائے، اس کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ کون سا راستہ؟ لِلَّتِی ہِیَ اقوم، وہ راستہ کہ جو سب سے زیادہ سیدھا اور مضبوط ہے۔ اقوم قائم سے، سب سے زیادہ قائم، استوار، محکم، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے۔ مولا نے اپنے کلام میں خدا کا کلام شامل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ۔ مولا فرما رہے اللہ سے نصیحت جس نے لی اس کو توفیق مل گئی، چونکہ توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے قول کو اپنی دلیل قرار دیا، دلیل کا معنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، اسی لیے ہم دلیل ثبوت کو کہتے ہیں چونکہ وہ حق کو واضح کر دیتے۔ دلیل یعنی رہنما، جس نے اللہ کے فرمان کو یعنی قرآن کو اپنا رہنما بنایا، ہدیہ، ہدایت ہو گئی اس کی، للتی ہی اقوم، اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ کیوں؟ مولا فرما رہے فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے، اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں ہے۔ قرآن اللہ کا ہمسایہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے قول سے جو سبق پڑھتا ہے، ہدایت لیتا ہے، اللہ کا ہمسایہ ہے۔ جیسے ہم فرض کریں اپنے کسی مخلص دوست کے پاس جائیں، اس سے نصیحت مانگے اپنے کسی مسئلے میں، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوں گے نا، بدنی طور پر بھی ساتھ ہوں گے اور ذہنی طور پر بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ہمسائیگی کا معنی۔ تو جو قرآن سے مشورہ لے رہا ہے، جو قرآن سے راستہ پوچھ رہا ہے، وہ کس کے پاس بیٹھا ہے؟ اللہ کے پاس بیٹھا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ، تو یقیناً اللہ کا ہمسایہ ہی امن میں ہے۔ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اور اللہ کا دشمن، اس کو امن نہیں ملے گا، اس پر خوف آئیں گے، اس پر خوف و ہراس کا حملہ ہوگا۔
وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ۔ اے کاش وہ کیا نام رکھو، اے کاش وہ بد نصیب کہ جو مولا علی کو اللہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور اللہ سے مقابلہ کروانے پر تلے ہوئے ہیں، کاش مولا کا یہ فرمان ان کی نظروں سے گزر جاتا۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نظروں سے گزر بھی جاتا ہے لیکن وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، لیکن کاش عوام جو غلط باتیں سن کے پیچھے چل پڑتی ہے، کاش انہوں نے مولا کو نہج البلاغہ میں سے بھی پہچان لیا ہوتا کہ ہمارا مولا کیا کلام ارشاد فرماتا۔ مولا فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، اور بے شک جو شخص اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے، عرفہ معرفت اس سے، جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو جائے، اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرتا پھرے۔ جو دیکھ لیتا ہے کہ اصل عظمت تو اللہ کی ہے، وہ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ مولا کی شب و روز کی عبادتیں، مولا کا گریہ، مناجات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑانا۔ اتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عبد خدا کو فضائل کے نام پر اس ذات اقدس امیر المؤمنین پر بہتان تراشی کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں پھر سنیے، جان لو یک انہو، یہ انہو اسے عربی میں ضمیر شان کہتے ہیں۔ ضمیر شان وہاں پہ لائی جاتی ہے جو انہ کے بعد ہو ہے، ضمیر شان وہاں لائی جاتی ہے جہاں بتانے والا کوئی بہت اہم بات بتانا چاہتا ہے سننے والوں کو تو وہ ضمیر شان لے کے آتا ہے اور عرب زبان سمجھ آتے ہیں کہ اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ ہم ترجمہ کر رہے ہیں بے شک جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا، لا ینبغی لہو، اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرے، اپنی عظمت کی نمائش کرے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ لوگوں سے کہے گا عظیم تو وہ اللہ ہے، اس کو جھکو، عظیم تو وہ ہے، اس کی عظمتوں کے ذکر کرو۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف لوگوں کی توجہ کروا لے۔ یہ مولا علی ہے۔ پھر جو مولا نے یہ بات کہی اپنی بات کی دلیل دیتے، سبب بتاتے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کہ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچان لیا اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنی عظمت کی نمائش کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَن يَتَوَاضَعُوا لَهُ، اس لیے کہ جو اس کی عظمت کو جان چکے ہیں، جن کو معرفت ہو گئی ہے اللہ کی عظمت کی، ان کی رفعت اور بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عظیم مربی اور معلم اسلام، شاگرد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرما رہے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے کہ جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو گئی اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو بڑا کرے۔ کیوں؟ جتنا بڑا کرے گا اتنا پستی میں جائے گا۔ دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی عظمت کا علم ہو گیا ہے ان کی بلندی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تواضع کریں، انکساری کریں، عاجزی کریں۔